نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے کے بارے وعید علامہ ابن قیم کی تحقیق سے اقتباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی بھائی جانتے ہیں کہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اور درود بھیجنے کا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور احادیث مبارکہ کے مطابق درود شریف پڑھنا ایک بہترین عمل ہے۔ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے کی وعید کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو 39 فوائد ذکر کیے ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر نمبر 1، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نمبر 2 پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور نمبر 4 پر 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 جو انہوں نے فائدہ بتایا ہے، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 6 ہے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یعنی مسنون دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوات التامۃ، اس دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ اس مسنون دعا سے درود پہلے پڑھنا ہے۔ نمبر 8، درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 9 پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے درود شریف پڑھنے کی، کہ ایک انسان ہم جیسے کیسے گنہگار لوگ ہیں، لیکن صرف درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ فرشتوں کے محفل میں انسان کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 10 پر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ یعنی درود شریف ہر وقت جو شخص پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبانوں پر درود شریف کو جاری کر دے، اور ہمیں ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہنا، ہر فارغ وقت میں درود شریف پڑھتے رہنا نصیب فرمائے۔ دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ درود شریف پڑھنے سے بندے کی عمر اور عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ نمبر 10 پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی کھلی نعروں سے تو محبت نہیں ہوتی۔ محبت کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ جس شخص سے محبت کی جاتی ہے اس کے ہر عمل کو، اس کے ہر طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکا جائے، اور جن کاموں کا کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے یا خود کیے ہیں، یا صحابہ کرام نے جو کام کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا، تو یہ ساری ہی سنتیں ہیں، تو ان پر عمل کیا جائے، یہ محبت کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک سب سے بڑا محبت کا ذریعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، اور یہ محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ نمبر 12 پر درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت مندی والی بات ہے، اور بہت ہی بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ نمبر 13 پر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، آج ہر شخص تقریباً دنیا کا، میرا خیال ہے اگر دنیا کو چلو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پاکستان کا ہی لے لیتے ہیں، ہمارے پاکستان میں ہی ہم کتنے، ہر گھر کا ہر فرد، تقریباً ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ اور یہ کتنا ایک آسان طریقہ ہے پریشانیوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھوں؟ یعنی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کتنا درود پڑھا کروں، یعنی کتنا وقت دیا کروں، کتنا ٹائم جو اپنی عبادت ہے اس کا درود کو دیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما شئتا جتنا چاہو، میں نے کہا چوتھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فہو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فہو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا 2/3، یعنی اپنا وقت جو عبادت کا ہے اس کا 2/3 درود شریف کو دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فہو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک و یغفر لک ذنبک، تب تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ کے، یعنی کہ یہ صحابی رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کہ میں جتنا بھی وقت مجھے ملتا ہے اگر میں وہ سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں اور کوئی کسی قسم کا ذکر اذکار نہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تمام پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ ترمذی و البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 14 پر روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں ایسے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ اسے بھی ترمذی شریف نے روایت کیا ہے اور ابن حبان و ابو یعلا وغیرہ نے بھی۔ درود نہ پڑھنے پر وعید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے راغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، یعنی ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ یہ حدیث شریف ہے اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اسے بھی البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں صحیح قرار دیا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ دیکھیں یہ بخل کی سب سے بڑی، ایسے شخص کو بخیل کہا گیا ہے اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو تو وہ کون ہے؟ ایسا شخص بخیل ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، وہ خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے، لیکن جو درود شریف نہ پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخیل قرار دیا۔ اسے بھی ترمذی نے روایت کیا اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطیہ طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجے وہ جنت کا راستہ سمجھ لیں بھول گیا۔ صحیح الجامع للالبانی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو آخر میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا، سمجھ لیں جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو اگر ہم درود ہی پڑھنا بھول جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ لیں کتنی بڑی ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم جنت کا راستہ ہی بھول جائیں گے۔ اور یہ بھی آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے،
آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ایک بار پی لے گا اسے قیامت والے دن دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اور دوبارہ پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ حوض کوثر اور نہر کوثر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حوض کوثر وہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن براجمان ہوں گے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، اور جب ان کے امتی ان کے پاس آئیں گے تو آپ اپنے چلو سے ان سب کو پانی پلاتے جائیں گے۔ اور نہر کوثر یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کی جائے گی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان کے لیے عطا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے